ایک فتنہ اٹھتا ہے حدیث، انکار حدیث کے نام پر، اور پھر حدیث کا انکار، قرآن کو لے کر حدیث پر اعتراضات اور حدیث پر مختلف قسم کے اعتراضات۔ حالانکہ علم الحدیث کے متعلق شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم الحدیث ایسی عظمت، شرف اور بزرگی والا علم ہے کہ کوئی علم اس کے مقابل کا علم نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کہتے ہیں نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، دین کی جتنی چیزیں ہیں سب کی سب نبی علیہ السلام کی بات پر ان کا دار و مدار ہے۔ اللہ رب ہے، پیغمبر نے بتایا، قرآن اللہ کی کتاب ہے، پیغمبر کا کلام ہے، پیغمبر نے بتایا، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا دار و مدار پیغمبر کا قول ہے، اور پیغمبر کے قول کو حدیث کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حدیث کا انکار کر دے تو اس نے تمام چیزوں کا انکار کر دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص حدیث کا انکار کرے لیکن قرآن کو وہ مانتا ہے۔ تجھے کس نے بتایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ کیا تجھے اللہ نے خود بتایا ہے؟ تو اللہ رب العزت تو انبیاء کے علاوہ کسی بشر سے بات نہیں کرتے۔ جیسے منکرین حدیث سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قرآن ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت تو انبیاء کے علاوہ کسی سے کلام نہیں کرتے۔ اللہ نے تو آج کے کسی خیبر پختونخوا یا کسی صوبہ سندھ یا پنجاب کے کسی کو نہیں کہا کہ یہ قرآن میری کتاب ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، اللہ تعالیٰ کسی بشر سے کلام نہیں کرتے، اللہ صرف اور صرف نبی سے کلام کرتے ہیں۔ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُحْيِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں نبی سے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن تم میں اور مجھ میں فرق کیا ہے کہ یوحیٰ الیہ، میری طرف اللہ نے وحی کی ہے، میں اس لیے نبی ہوں، تمہاری طرف وحی نہیں ہے، تم نبی نہیں ہو۔ تو جس کی طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ جس سے کلام کرتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ غیر نبی اگر نبی کو بیچ سے نکال دے تو نہ وہ اللہ پر ایمان لا سکتا ہے اور نہ اللہ کی کتاب پر، اس کو نبی کی بات کو ماننا پڑے گا، اور نبی کی بات حدیث ہے، حدیث کا انکار قرآن کا انکار۔